بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنانے والی ہوں کہانی۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری مزید نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ میں نے مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، سچ تلاش کرنے کی جستجو میں نے لائبریری میں قرآن واپس کیا اور اپنے نفس سے کہا اسلام میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں 19 سال کی تھی۔ 4 سال بعد میں نے ایک کیریئر اور بہت سے خوابوں کی زندگی بنا لی۔ ایک متحرک یورپی شہر میں میرا اپنا اپارٹمنٹ، اچھے معاوضے والی نوکری، مہنگے کپڑے اور آزادی جو مجھے بھی پسند ہے۔ ایک موسم گرما کی شام میں ایک مسلمان دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بالکونی پر بیٹھ گئی۔ اگر میں شادی کر لیتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو ایک مسلمان کی طرح پالنا چاہتی ہوں۔ اگرچہ میں خود اسلام کی زیادہ مشق نہیں کر رہی ہوں، میرے دوست نے کہا۔ مجھے اپنے جواب واضح طور پر یاد ہے۔ جنت اور جہنم کے تصورات ابھی بہت دور ہیں۔ میں اس پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گی۔ کبھی نہیں کہنا۔ میرے دوست نے جواب دیا۔ میں نے زور سے سر ہلایا، کبھی نہیں۔ مجھے کم ہی معلوم تھا کہ میری زندگی کو کیسے تبدیل کیا جائے گا۔ 2 سال بعد میں اپنے دوست کی کار میں بیٹھی تھی۔ کچھ کاغذات دیکھتے ہوئے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب ملی کہ مجھے خود سے پوچھتے ہوئے کہ یہ کیا ہے، یاد ہے؟ میرے دوست نے مجھے کہا کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور میں نے اتفاق سے اسے اپنی جیب میں کھسکا دیا۔ اس شام میں سونے کے لیے چلی گئی اور اس سے بدترین خوفناک خواب جس کا میں نے کبھی تجربہ کیا تھا۔ میں ایک اندھیرے والی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کے گرد گھیرے ہوئے سیاہ جانور تھے جو مجھ پر ہانپ رہے تھے اور میں ان کی مکروہ سانس کو محسوس کر سکتا تھا اور محسوس کیا میرا سینہ کچل رہا تھا۔ تو میں پسینے اور اسے خوفزدہ ہوئی اور گویا وہ خود کار پائلٹ پر ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں الماری کی طرف سے باہر چلتے ہوئے دیکھا اور گاڑی سے دوست کی چھوٹی کتاب نکالی۔ خوف کے اس لمحے میں یہی کرنا تھا۔ یہ مسلمان اسلامی داعیہ کتاب کا کلا تھا اور اسے اپنے سینے سے مضبوطی سے تھامے پیچھے بستر پر چلی اور اپنے پلنگ کے چراغ پر سوئچ کیا۔ میں نے اتفاقی طور پر کتاب کھولی اور اس صفحے پر لکھی حیرت سے بے میں برا خواب دیکھو تو کیا کہنا۔ میں نے الفاظ کی سرگوشی کر دی۔ وہاں عربی بھی لکھی گئی تھی لیکن مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ اگلی صبح ایک دوست نے فون کیا اور مجھے ایک محفل میں آنے کے لیے کہا اور میں راضی ہوگی۔ اب وہی دوست مجھ سے 1 سال کے لیے ہفتہ وار اسلامی لیکچر میں شرکت کے لیے اس سے شامل ہونے کے لیے 1 سال سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے عذر کر دیا کیونکہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور آج میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے جانا چاہیے تھا۔ جب ہم پہنچے تو لڑکیاں اور خواتین کا ایک بہت بڑا گروپ فرش پر بیٹھا چیٹنگ کر رہا تھا۔ کچھ اسکارف پہنے، دوسروں نے نہیں۔ اچانک ایک خاتون کے اندر آتے ہی ان کی چہچہاہٹ مٹ گئی۔ پہلی چیز جو میں نے سوچی تھی وہ کیسی میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، صرف حجاب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس نے مجمع سے بات کرنا شروع کر دی اور جب اس دن کے عنوان کا اعلان کیا میرے دل نے خوابوں کو چھلانگ لگا دی۔ تعارف کے بعد اس نے خواب کی طرح بیان کیا جیسے میں نے دیکھا تھا۔ ایک گہرا کالا حیوان اس کا پیچھا کرتا اور پھر بولی، اسلام میں آنے سے قبل ہی انہوں نے یہ خواب دیکھے تھے۔ میرا سر گھوم رہا تھا، کیا یہ سب اتفاق تھا؟ اسی وقت وہاں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے جا رہی تھی کہ اسلام میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے چند مہینوں میں نے بھرپور طریقے سے اسلامی ادب کا مطالعہ کیا اور اجتماعات میں شرکت کی۔ مجھے عجیب سی خواہش تھی کہ جب میں کام سے گھر واپس آؤں تو اسلامی نصیحتیں سنوں۔ میں گھر واپس آنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اور گھنٹوں لیکچر سنتی تھی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اسلام میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی ایک نئی موڑ لے رہی تھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اور صرف حلال کھانوں سے کھانا شروع کیا۔
اور میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ تلاش کرنا شروع کیا۔ میرے آس پاس کے مسلمانوں نے نوٹ کیا اور کہتے رہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اپنے ایمان کی گواہی دو۔ آپ یہ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے نماز ادا نہ کرنے اور مناسب طریقے سے پردہ نہیں کرنا وغیرہ کی سزا کے بارے میں خوفناک یاد دہانی بھیجنا شروع کر دی، اور میں قدرے ناراض ہو رہی تھی۔ میں لوگوں سے دور اپنی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کے اسلام میں داخل ہوتے اپنے تمام اعمال کی حساب کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک دوپہر جو مجھے کل کی طرح یاد ہے، میں اپنے کچن میں تنہا کھڑی تھی۔ اچانک میں نے بیداری کی اس غیر معمولی حد کو محسوس کیا، جیسے یہ صرف میں اور خدا تھا۔ یہ تھا وہ لمحہ تھا ننھے باورچی خانے میں، اس مصروف شہر میں جہاں میں اپنے کنبے سے بہت دور رہتی تھی۔ میں نے دیکھا اور ایمان کی گواہی دی، بالکل اکیلی۔ اس کے بعد میں کچھ دور جا چکی تھی اور پھر میری زندگی کچھ اچھا کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دن میرے لیے لکھا گیا تھا۔ جلد ہی میں نے باقاعدگی سے نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور سجدہ کرتے وقت میں نے اپنے آپ کو اللہ سے دو معاملات کے لیے التجا کرتے ہوئے پایا: مجھے حجاب کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور مجھے مسلم قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ التجا کسی بھی قابل الفاظ میں نہیں تھی، مجھے عربی کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے خدا کو بہت قریب محسوس کیا۔ تعلقات عامہ کے مشیر کی حیثیت سے میں نے اپنے نئے عقیدے کی نمائندگی کرنے والی کوئی چیز نہیں پہنی تھی۔ ہفتوں تک دعا کے بعد ایک صبح میں نے حجاب پہننے کا فیصلہ کیا اور میں کام پر چلی گئی۔ اسی دوپہر مجھے CEO نے بلایا اور بتایا کہ میرا معاہدہ اسی ہفتے ختم ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے ناراض اور پریشان ہونے کی بجائے میری ملازمت، میری آمدنی کا ذریعہ کھونے اور میرے کرایہ اور معاش کے بارے میں فکر مند ہونے کے باوجود مجھے اندر کی ایک عجیب قسم کی سکون محسوس ہوا۔ یہ دروازہ بند ہو گیا، اور اچھا ہوا وقفے کے طور پر میں نے برطانیہ کا سفر کیا۔ 1 سال کے اندر میں نے شادی کر لی، حج ادا کیا، میرا پہلا بیٹا تھا۔ سوچا ضرورت مند خواتین کی مدد کے لیے ایک تنظیم تشکیل دوں، اور قرآن، اسلامی علوم کی تعلیم اور اسلامی کتابیں اور مضامین شائع کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ میں اب بھی عاجزی کے ساتھ محسوس کرتی ہوں کہ اسی دعا کا جواب ہے جب میں اسلام میں داخل ہوئی تھی، جب میں نے کی تھی: اے اللہ، مجھے امت مسلمہ کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا۔ میری زندگی میں بہت سے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اپنی ملازمت اور لوگ گھروں سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن خدا کی خوبصورت صفت میرے سفر میں ہمیشہ ایک خاص معنی حاصل کرے۔ لیکن خدا کی خوبصورت صفت میرے سفر میں ہمیشہ ایک خاص معنی حاصل کریں گے۔ راستے کھولنے والا الفتح، اسلام اور نیکی کے دروازے کھول دیے، کبھی نہیں کہنا۔ مزید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔